اگر کسی معاشرے کے اندر رسمیں اچھی ہوں، اس معاشرے کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کی عادتیں اچھی ہوں۔ میں جو تھوڑا بہت غور و فکر کرتا ہوں انسان کے بارے میں، ظاہر سب سے پہلے تو اپنے بارے میں کہ مجھے زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہیے۔ اب ممکن ہے میرا وقت نکل چکا ہو جو کچھ بھی، باہر جتنا بھی ٹائم ہے، تو مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے اہم ایسٹ جو انسان کے پاس ہونا چاہیے، ایسٹ یعنی سرمایہ، سب سے اہم سرمایہ، سب سے اہم ایسٹ وہ اچھی عادت ہے۔ باپ نے کتنی جائیداد چھوڑی ہے یہ ایسٹ نہیں ہے، میں نے کتنی ایجوکیشن لے لی، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا، پوسٹ پی ایچ ڈی کیا، یہ ایسٹ نہیں ہے میرے خیال میں۔ ایسٹ کیا ہے؟ عادتیں کیا ہے؟ کیوں؟ بری عادتوں کے ہوتے ہوئے پوسٹ پی ایچ ڈی بیکار ہو جائے گا، بری عادتوں کے ہوتے ہوئے جائیدادیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ جو بری عادتیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم لوگوں کا جو ذہنی سطح ہمارے معاشرے میں ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں بری عادتیں تو لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ سگریٹ پینا، نعوذ باللہ، باہر کلب میں جانا، یہ چھوٹی بری عادتیں ہیں، اس سے بھی بڑی بری عادتیں موجود ہیں۔ اس سے بڑی بری عادت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہمدرد نہ ہونا۔ بری عادتوں میں یہ بری عادت، وہ سگریٹ پیے گا، اپنے ایک وجود کو، 2 پھیپھڑوں کو نقصان پہنچائے گا، 30 سال پہلے مرے گا، 20 سال پہلے مرے گا، یا شاید نہیں بھی مرے گا، لیکن انسانوں کا ہمدرد نہیں ہوا، یہ انسانیت کو نقصان پہنچائے گا۔ من قتل نفسا بغیر عمد و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان اگر ایسا ہوا کہ جو دوسرے انسانوں کا ہمدرد نہیں ہوا، یہ وائرس ہے، پوری سوسائٹی کو تباہ کر دے گا۔ یہ ایک آدمی شراب پی رہا، نعوذ باللہ تعالیٰ عذاب ہے اس کے اوپر، یہ بہت مصیبتیں لے کے آئے گا، یہ پورے معاشرے کو برائی کے اندر مبتلا کرے گا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس کی اصلاح شاید ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ کرے یہ انسانوں کے اوپر ظالم ہوا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ام الخبائث کا استعمال اس کو ظلم کی طرف لے جائے گا، کیونکہ اب انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو وہ ظلم بھی کرے گا۔ لیکن اصل محور کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہمدرد نہ ہونا، بری عادت یہ ہے۔ اچھا، اب میں اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنے کمال کے راستے کو آسان کرنے کے لیے عادتوں کو ایسا بنائیں کہ وہ ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیں، عادتوں کو ایسا ڈیولپ کریں کہ وہ ہمارے کمال کے حصول کو آسان کر دیں۔ میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سلسلے میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ معمولاً میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جو خود کروں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ سے کہوں، تاکہ اس آیہ کریمہ میں مکمل نہ آ جاؤں جو کہتی ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا بات میں تاثیر تھوڑی سی بڑھا دیتا ہے، کہ مجھے سمجھ میں آیا۔ میں پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کل کہ جب بھی درود بھیجوں خدا کو، نبی کو اور اولاد نبی کو ذہن میں لاؤں۔ میں ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عادت میری پڑ گئی اور میں نے زندگی میں 1 سال میں مثلا 5000 درود بھیجے، یہ 5000 دفعہ خدا کا میرے ذہن میں آنا، یہ میرے ذہن کو پاکیزگی دے گا یا نہیں دے گا؟ بہت دے دے گا۔ تو اگر یہ عادت پڑ گئی تو کمال کا راستہ آسان ہو جائے گا، کمال کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ درود ہر صورت میں نورانیت دے گا، لیکن اگر توجہ سے پڑھوں بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم انسان ایبسٹریکٹ پر سوچنے میں کمزور ہیں، ہم لوگ ایبسٹریکٹ کو مشکل سے سوچ پاتے ہیں۔ خدا بھی ہماری اس کمزوری کو جانتا تھا تو اس نے زمین پر اپنے لیے گھر بنا دیا جس میں خود رہتا نہیں ہے، لیکن ہماری اس ویکنس کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہیں خدا کو سوچنا ہو تو بیت اللہ کو سوچ لیا کرو۔ صحیح، یہ ہماری ویکنس تھی، ہمیں کچھ نے جگہ دینی تھی، یوں سوچو۔ تو درود میں یہ کر سکتے ہیں، مثلا جب آپ درود میں سوچنے کے عمل کو کریں، اب آپ کو اللہ کو سوچنا ہے، اللہ ایبسٹریکٹ ہے تو آپ نہیں سوچ پائیں گے، تو کیا کریں؟ کم سے کم خانہ کعبہ سوچ لیں،
نبی کو سوچنا چاہتے ہیں، نبی کی ذات مقدس، نبی کا روضہ سوچ لیں۔ آل نبی کو سوچنا چاہتے ہیں، جنت البقیع کو سوچ لیں۔ صحیح ہے؟ ایک مفہوم آپ کے ذہن میں، ہمیں جگہوں سے، اس موقع پہ جگہوں سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے، جگہ ایک نشانی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اور میں اپنے سوچنے کے عمل کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم زیادہ اچھا سوچ پائیں گے۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، کسی بھی درود کو پھر ضائع نہ ہونے دیں، ہر درود کو اہمیت دیں کہ نہیں سوچنا سب پر ہے۔ یہ نہیں سوچے گا کہ میں دن میں 5 درود بھیجوں گا تو ایک کو سوچوں گا، 2 کو سوچوں گا، نہیں، آپ سوچیں ہر ایک کو سوچنا۔ تو اپنے مجلس میں آپ جتنے درود پڑھیں سب میں سوچیں، اس سے یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ عادتیں پتہ نہیں کتنی جگہ کام آئیں گے، اس میں نہیں کروں ورنہ وقت چلا جائے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وعلی صلی اللہ عرض یہ تھی کہ انسان اگر اچھی عادتیں بنا لے تو اس کی زندگی میں بہت سارے کمالات حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا کیا اچھی عادت بنائے؟ ایک اچھی عادت یہ ذکر ہوگی، دوسری اچھی عادت بہت امپورٹنٹ اچھی عادت، ہر وقت یہ سوچو کہ دوسروں کو دے کیا سکتے ہیں۔ ہر وقت کم سے کم یہ مت سوچو کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں، کم سے کم یہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں۔ یہ اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ اس عادت میں کمال کیا ہے؟ اس عادت میں کمال یہ ہے کہ میں بھی اب اس کے کنیکشن کو بھی عرض کروں گا روایت کی روشنی میں۔ اگر کوئی اس عادت کو اپنا لے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، بعض اوقات میں دعوے کر بیٹھتا ہوں تو ممکن ہے کوئی سوچے یہ جذبات میں آ کے اور پتہ نہیں کیا خطابت کی وجہ سے اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرتا ہوں میں۔ اگر کوئی اس عادت کو اپنا لے، اس کی زندگی میں سکون بے پناہ ہوگا، بہت سکون ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لوگوں سے دشمنیاں نہ ہونے پہ آ جائیں گی، اس کے دشمن ختم ہو جائیں گے، اس کے دوست بڑھ جائیں گے۔ یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی ایک روایت سے نکالا۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، سوال ایسے کرتے تھے، بیچارے جو سادہ لوگ ہوتے تھے بہت اچھے لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں نے ایسے سوال کیے ہیں ہم لوگوں کی زندگی آسان کر دی۔ جو پیچیدہ لوگ ہوتے تھے وہ نبی سے پیچیدہ سوال کرتے تھے جن میں شاید ہمارے کام کی چیز کم نکلتی تھی، اس عنوان سے کہ وہ بلا وجہ میں ایک الجھاؤ ایجاد کرتے تھے اپنے لیے۔ بعض لوگ آتے تھے بہت سادہ سوال کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے نبی سے یوں ارشاد فرمایا، تھوڑی روایت میں نے دیکھا 2-3 طرح سے بیان ہوا ہے، لیکن میں اس کو ایک کامن فیکٹر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو مثلا اس نے آ کے اللہ کے نبی سے گویا اس طرح کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا دین مشکل ہے، اس میں بندوں کو خوش کرو تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو خوش کرو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آدمی مجھے لگا کہ سادہ آدمی ہے لیکن آدمی بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ اے اللہ کے، یا تو اس نے یہ کہا کہ دین مشکل ہے یا اس نے کہا کہ زندگی مشکل ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اصل میں کیا رہا ہوگا۔ اس نے کچھ اس طرح کی پرابلم رکھی کہ اے اللہ کے نبی ایک کانفلکٹ ہے، بندوں کو خوش کرو خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو خوش کرو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، دونوں خوش رہیں، دونوں خوش رہیں۔ ابھی بڑی بات ہو گئی۔ یہ ایک زمانے میں او لیولس پڑھاتا تھا ایک اسکول میں، اس کے او لیول کے سلیبس میں روایت تھی، مجھے نہیں معلوم آج کل ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو۔ دنیا میں زہد اختیار کرو کیا مطلب؟ دنیا کے حریص مت بنو، دنیا پہ لالچ مت دکھاؤ۔ فرمایا یحبک اللہ، اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ بات صرف یہ نہیں کہ خدا خوش ہوگا، نہیں خوش نہیں ہوگا، تمہیں پسند کر لے گا۔ صحیح۔ اگر تم دنیا میں حرص نہ دکھاؤ، لالچ نہ دکھاؤ، جس کا اپوزٹ کیا ہے؟ زہد۔ ہمارے یہاں زہد کا مطلب منفی لے لیتے ہیں، کافی منفی لے لیتے ہیں۔ زہد کا مطلب پتہ نہیں کیا لے لیں گے، اس لیے میں نے زہد کا استعمال اس میں کیا کہ لالچ نہ دکھائے۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے کم پہ بھی اکتفا کر لے، خوش رہے، کم ہے خوش رہے، کوئی بات نہیں، نہ کہ لاؤبالی ہو جائے۔ زہد میں اور لاؤبالی ہونے میں بہت فرق ہے۔ زاہد غیر ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، زاہد لالچی نہیں ہوتا ہے۔
زاہد محنتی ہوتا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کہ زاہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا رہتا ہے، زہد کرتا رہتا ہے، جاب نہیں کرتا ہے، بزنس نہیں کرتا ہے، نہیں، یہ سب نہیں ہے، لالچ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تم لالچ نہ کرو، قناعت دکھاؤ، دنیا میں کم پہ خوش رہو، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو، لوگ تمہیں پسند کریں گے۔ دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میرے ہاتھ میں 4 روپے ہیں، کوئی میرے سامنے آیا، میں یہ 4 دباتا ہوں کہ کہیں لے نہ جائے مجھ سے، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کوئی میرے سامنے آیا اور مجھے یہ خطرہ لگا کہ یہ مجھ سے کوئی فائدہ لینے والا ہے، اب دشمنی شروع۔ لیکن اگر کوئی میرے سامنے آئے اور وہ مجھے یہ سمجھا سکے کہ مجھے جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نہیں چاہیے، صحیح، اب میں کیوں دشمنی کروں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی سامنے آئے اور وہ مجھے یہ سمجھا سکے کہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں کچھ دینے آیا ہوں، صحیح۔ اب دشمنی کرے گا؟ اب کوئی پاگل ہے کہ دشمنی کرے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ مینٹیلٹی میں اپنی عادت یہ بنائیں، جب ہم کسی تک پہنچیں یہ نہ سوچیں اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے، یہ نہ سوچیں، کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں کیا دے سکتا ہوں، کم سے کم یہ مت سوچو اس سے مجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے، یہ مت سوچو۔ اگر آپ کے ذہن میں کہیں شبہ بھی آ گیا نا کہ میں اس سے یہ بینیفٹ لینے والا ہوں، یہ سمجھ میں آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ کے دماغ پہ بوجھ بنے گا، اس کے دماغ پہ بوجھ بنے گا۔ اچھا، بینیفٹ لینے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جاب دلائے گا، یہ مجھے پیسہ دلائے گا؟ نہیں، یہ نہیں، اتنا صحیح کہ میں اس کے سامنے پہنچوں گا اور اس سے میں احترام لے لوں گا، یہ میرا احترام کرے گا، اس سے میرے سوشل اسٹیٹس میں کوئی فرق پڑے گا، اس کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے شو مار پاؤں گا کہ میں کس کس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یہ سب لینے میں شامل ہے اور یہ سب تعلقات کو تباہ کرنے میں شامل ہے۔ آپ خاندان میں ہوں، خاندان کے باہر ہوں، کہیں پر بھی ہیں، یہ مت سوچیں کہ کسی سے کیا لینا ہے، یا تو یہ سوچیں کہ لوگوں کو دینا ہے، یا کم سے کم یہ سوچیں کہ مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی اتنا پرسکون زندگی گزرے گی، لوگوں میں آپ کی محبت بڑھے گی، دشمنیاں کم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ منشاء خیر ہے، اس میں برکتیں بہت ہیں، بہت برکات ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں نے دینا ہے، جس طرح فرد میں ایک عادت اس کی زندگی منقلب کر سکتی ہے، معاشروں کے اندر بھی عادتیں زندگیاں منقلب کر دیتی ہیں، معاشروں کے اندر عادتیں زندگیاں تبدیل کر دیتی ہیں۔